اس آیت نمبر 10 میں، اور اگلی پھر کل سے انشاءاللہ حصے بیان شروع ہو جائیں گے۔ حصوں کا بیان ہے کہ لڑکے کو کتنا دینا ہے اور لڑکی کو، اور وہ اعتراضوں کے جواب تو میں نے دے دیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون، جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کا مال، بولیے یتیموں کا ظلمن، ظلم سے، انما یاکلون، بے شک وہ کھا رہے ہیں، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ، وہ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں جہنم کی، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے دو معنی بیان کیے ہیں علماء نے اور بڑے کمال کے ہیں۔ پہلا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مثال دی گئی ہے، یہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ زہر میں موت ہے، بولیے زہر میں، اب ایک پاگل زبان پہ رکھ کے آپ کو کہتا ہے دیکھو میں نے زبان پہ رکھا ہوا ہے، اس میں تو موت ہے، اور ہر سمجھدار کہے گا پتر اندر جان دے تو پھر تماشا ویکھ، اندر جان دے تو پھر تماشا۔ اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مال تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، جو ہی مرو گے تمہیں میں ایک ایک پائی کا سزا دے کے چھوڑوں گا۔ جب تم مر کے جا رہے ہو تو سمجھو سیدھا جہنم میں جا رہے ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے کہا کہ نہیں بھائی یہ اشارہ کنایا نہیں ہے، جیسے ایک تیلی ہے، بولیے ایک ماچس کی، اب ایک بے وقوف کہتا ہے اس کی آگ کی کیا اوقات ہے، اس آگ کی کیا اوقات ہے، پر وہی اگر لگ جائے اور آگ بھڑک اٹھے تو اب کیا کہو گے، وہ جی تیلی دا کی ہے، تیلی دا کی ہے، تو نہیں، ایک تیلی سے پورا محل جل سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یتیم کے ایک لقمے سے میں تیری پوری آخرت برباد کر کے رکھ دوں گا، بچ کے رہنا۔ میرے نبی کریم نے یوں اشارہ کیا، یوں آپ نے فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں ہم دونوں یوں ساتھ ہوں گے جیسے یہ انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہاں جی، فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے مدد ہو رہی ہے، کچھ کو نا سبحان اللہ۔ اور فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے، برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو دھکے مارے جا رہے ہیں، کسی یتیم سے برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یتیموں کا مال ظلمن کھانا حرام ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ میں کیمرے کے سامنے دکھا رہا ہوں، چونکہ ریکارڈنگ بھی پورے ملک میں جانی ہے، فیس بک کے ذریعے سے پوری دنیا میں جا رہی ہے، تو مسئلہ بڑا اہم ہے۔ پہلے اس مسئلے کی شرعی وضاحت سن لیں پھر حیثیت سن لیں۔ یاد رکھیں کہ کل 7واں 10واں 40واں یہ ایصال ثواب ہے، بولیے یہ کیا ہے؟ اگر کوئی صاحب نہیں کر سکتا تو ہم اس پر کوئی فتویٰ کہ یہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، بھائی غریب آدمی ہے نہیں کر سکا، کوئی حرج کی بات ہے؟ وہ کسی سے قرضہ لے کر کرے اس کی کوئی ضرورت ہے؟ وہ اکیلا بیٹھا قرآن پڑھتا جائے اور ثواب پہنچ جائے گا، بولیے ثواب ہے۔ اس پر نہ کرانے پہ تو فتویٰ نہیں، پر جو اس کو برا کہے وہ لعنتی ہے، بولو نا۔ آپ ابھی بھی لگتا ہے مسئلہ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا آیت الکرسی پڑھے، تو جس نے نہیں پڑھی ہمارا کوئی فتویٰ نہیں، بھیا بولو تو صحیح۔ پر ایک صاحب کھڑا ہو جا کہ جی آیت الکرسی پڑھنا بھی کوئی بندیاڑا کم ہے، یہ لعنتی ہے، بولیے کی ہے۔ نہ پڑھنے سے لعنتی تو نہیں ہوا، پر اگر اعتراض کرے تو پھر لعنتی۔ میں کہتا ہوں درود پڑھے، آپ کی مرضی پڑھ لیں، مرضی ہے، نہ پڑھنے پہ تو فتویٰ نہیں لگاؤں گا، پر اگر کوئی بدبخت کہے کہ یہ کیا تم نے تماشا شروع کر رکھا ہے، اس مسئلے سے کہنے سے ہی وہ لعنتی بن گیا، بولیے وہ لعنتی۔ اور مفتی اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگائے تو کوئی حرج ہے؟ یہ ہے اس مسئلے کی شرعی حیثیت ہے۔ اب سنیے اس کی حقیقت جو کوئی مولوی صاحب بھی بیان ہے۔ اب یہ تفسیر ہے دعوت اسلامی والوں کی، کون سی ہے؟ صراط الجنان فی تفسیر القرآن، اور اس پہ یہ میں نے نشانی لگائی ہے، جس نے دیکھنا ہو آگے آگے دیکھ سے۔ مسئلہ کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثاء میں یتیم بچے بھی ہوں تو اس کے ترکے سے، یعنی وارث کے ترکے سے، تیجا 40واں نیاز فاتحہ خیرات کرنا سب حرام ہے، بولیے سب، کیونکہ وراثت وارث نے جو مال چھوڑا ہے وہ یتیموں کا ہے،
بولیے وہ کس کا ہے؟ اور جس کے گھر فوتگی ہوئی ہے فرمایا روٹی ساتھ والے پکا کے بھیجے. بولیے روٹی میرے گھر میں ہوئی ہے تو آپ بھیجیں, آپ کے گھر میں ہوئی ہے میں بھیجوں. یہ اصل شرعی مسئلہ ہے. اچھا جی, یہ حرام ہے. اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز, یعنی لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز فاتحہ کے کھانے کھانا بھی حرام ہے. بولیے وہ کھانا کھانا بھی. یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے, لیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. اور آگے مسئلہ سنیے, ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے, جائز نیاز جڑی جائز ہے کہ بلغا بالغ ورثہ خاص اپنے مال سے نیاز دلائے. بولیے خاص ہے. مثال کے طور پہ میں مر گیا ہوں تو میرا بھائی اپنے جیب سے دے, میرا بھائی, نہ کہ میرا مال یتیموں کو جانا ہے اس سے پکائے, 10 دے کے 20 دے کے نہیں, دلانا ہے تو اپنے یتیموں کے مال سے دلانا حرام ہے. بولے ذرا, یتیموں کے مال سے دلا, اس کا پکانا بھی حرام اور کھلانا بھی اور کھانا بھی. تو بہتر یہ ہے کہ ایصال ثواب جو ہے یہ بالغ ورثہ خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں. یہ بھی یاد رہے کہ وہ دعوت, یہاں وہ دعوت مراد نہیں جو تدفین کے بعد سوئم کے دن پکائی جاتی ہے, کیونکہ وہ دعوت تو بہر صورت ناجائز ہے, خواہ اپنے مال سے بھی کرے. مسئلہ تیجا, فاتحہ کا ایصال ثواب جائز ہے, لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے. وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے. وہ کھانا کن کو کھلانے کی اجازت ہے؟ غریبوں کو. اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کا, آپ اس میں 2 رسالے ہیں, مطالعہ کر سکتے ہیں. وہ 9ویں جلد میری الماری میں پڑی ہوئی ہے, جو ساتھی یہاں حکم کرے گا میں وہ دکھا دوں گا. اور یہ تفسیر ہے دوسری, اس کا نام ہے تفسیر نعیمی. کیا تفسیر ہے جی؟ یہ صرف اہل سنت کی ہے. حکیم الامت مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی, سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بھی یہی مسئلہ لکھا ہے اور بڑے اچھے آسن انداز سے کہ جب میت کے بعد وارث نابالغ ہوں تو اس کے مشترکہ ترکہ سے فاتحہ, خیرات, صدقات کرنا حرام ہے کہ اس میں مال یتیم مخلوط ہے. یعنی اس ترکے میں تو مال کن کا ہے؟ یتیموں کا ہے. پہلے ترکہ تقسیم کریں, پھر بالغ ورثہ اپنے حصے سے یہ کار خیر کرے. اور چھوٹا, عورت کا کفن 5 کپڑے ہے, مرد کا کفن 3 کپڑے ہے. باقی اوپر کی جو چادر ہے, جائے نماز کا کپڑا جو بعد میں خیرات کر دیے جاتے ہیں, کفن سے علیحدہ ہے. یہ بھی مشترکہ متروکہ مال سے ادا نہ کیے جائیں کہ اس میں بھی یتیم کے مال سے خیرات ہو رہی ہے جو حرام ہے. یعنی میت دے اتے بھی کپڑا پڑ رہے تے او بھی یتیمہ دے مال جو تسی پا سکتے. اور اس میں جو سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ختم شریف کا کھانا پکاتے ہیں تو اپنے رشتہ دار نہ کھائیں, اپنے رشتہ دار اور اپنے محلے والے نہ کھائیں. یہ جانا چاہیے غریبوں کے گھر میں. بولیے کہاں جانا چاہیے؟ میں نے گجرانوالہ میں یہ مسئلہ بڑی زور سے بیان کیا. اسی طرح حوالوں کے ساتھ. مولوی تو نہیں بتاتے یہ بیچارے, ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں چلو جڑا آ رہے ہیں ساڑھے والی آ رہے ہیں. میں وہ دسنا, میں اینڈ تے دسنا, صرف مسئلہ پورا کرنا. میں نے ان سے یہی کہا کہ بھائی محلے والا کوئی مقتدی کھائے گا محلے میں نے کہا جو بھی ختم ہو ہم جائیں گے, ختم شریف پڑھیں گے, دعا کر کے واپس آ جائیں گے. نہ میں کھاؤں گا اور نہ آپ کھائیں گے. وہ جڑے پرانے کھانے والے کھاؤ بابے سن, انہوں نے تو بڑا غصہ چڑھیا. انہوں نے کہا اللہ بھی مولوی آپ بھی کیا تو سانو بھی لے اڈیا. اور لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا, لوگوں نے اس پر عمل ہے. مثال کے طور پر میں ایک گلی میں ختم پڑھ کے آیا, ابھی یہی مسئلہ وہاں بیان کیا کہ بھائی یہ غریبوں کے محلے میں جو بیوائیں ہیں, غریب ہیں, یتیم ہیں, ان کے گھروں میں بھیجو. جن کے گھر اتنے اچھے کھانے کبھی پک سکتے, ان کا پتہ ہوتا ہے ہر محلے والوں کو غریب کون ہے, ان کے گھر بھیجو. ابھی میں ختم دے کے آیا, میرے دروازے تے ماشاءاللہ بھریاں 2 براتاں پہنچیاں سن پہلے میرے تو, اور دروازہ کھڑکا. میں کہا میں تینوں اتنے کیا غریباں نو دے, تینوں میں ہی سب تو بڑا یتیم نظر آیا.
وہ کو پتہ کہنے لگیا پھر اجے بچوں بھابی ہو نا نہیں کھا رہا. میں کیا لیا پکا سنی ہے لیا میں پھر رکھ لئی. میں کہ ابھی ایک تو کھاڑا چھڑیے وہ تو فتویٰ لوائیے یہ کم جائز ہے. تو بھائی شریعت کا مسئلہ شریعت کی حد میں رکھا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بند کر بھائی جی قبلہ مس